إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آدم، حوا علیہ السلام اور ابلیس سے کہا تم جنت چھوڑ کے جاؤ، آسمان کی دنیا چھوڑ کر جاؤ، میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا دستور بھیجوں گا، جو بھی اس دستور کے مطابق زندگی گزارے گا دنیا میں بھی امن و سکون کی زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں جنت کے نعمت سے سرفراز کیا جائے گا. لیکن جو لوگ کہ میری ہدایت کو ٹھکرا دیں گے، نہیں مانیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا، اور یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک کا ہے. بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے، 7 سال کا ہو تو کیا کرنا چاہیے، 10 سال کا ہو تو کیا کرنا چاہیے، بالغ ہو جائے تو شادی کے مسائل، کسی کا انتقال ہو جائے تو وراثت کے مسائل، اس طرح کے مسائل پورے، یہاں تک کہ دفن تک کے پورے مسائل. اس کو شریعت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو شریعت کہتے ہیں. اللہ کے حکم پر چلنے کو اسلام کہتے ہیں. کچھ تعلیمات بدلتی رہی، جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ سگا بھائی بہن سے شادی کرے، لیکن ایک زمانے کے بعد حرام ہو گیا، بہن سے بھائی شادی نہیں کر سکتا. پر شریعتوں میں ایسا تھا کہ پیشاب اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا کاٹ دینا چاہیے، ہمارے یہاں تو یہ دھولیہ کافی ہے. بعض شریعت میں ایسا تھا جیسے یہودیوں کی شریعت ہے، یا ہمارے یہاں بھی شروع میں 1 سال اس طرح تھا، شام ہو گئی آدمی سو گیا رمضان میں، پھر اٹھ کر نہیں کھانا، سحری نہیں کھانا، روزہ رات کے 8 9 10 بجے سے شروع، پھر دوسرے دن ہی افطار کرنا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا کر دی کہ صبح صادق تک کھاؤ پیو. ایسے تھوڑے تھوڑے احکام بدلتے رہے، لیکن عقیدے کے احکام کبھی نہیں بدلے. اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، یہ عقیدے کے پورے احکام یہ کبھی نہیں بدلے. شریعت میں تھوڑا تھوڑا فرق آتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے شریعت نازل کر دی. اور عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. مکمل ہونے کے بعد اس میں کم کرنے کا بھی نہیں، بدلنے کا بھی نہیں، زیادہ کرنے کا بھی نہیں. الحمدللہ. تو مسلمان ہمیشہ اپنی شریعت کے پابند رہے، وہ کسی بھی ملک میں رہے. نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل،
ان سب میں مسلمان ہمیشہ اللہ کی شریعت کے پابند رہے. جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ فرض ہے، ویسے نکاح، طلاق، وراثت، یہ سب بھی ویسے فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے. اگر کوئی کہے نماز مت پڑھو، مانیں گے مسلمان؟ نہیں. ویسے کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ طلاق، نکاح وغیرہ کے مسائل مت مانو، تو مسلمان مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. جان دے دیں گے، قربان ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے دین میں تبدیلی کو کبھی پسند نہیں کریں گے. اور ہمیشہ ہوا کہ سب جب بھی کسی نے کوئی نیا مسئلہ چھوڑا تو مسلمانوں نے جان دے دی، لیکن اس مسئلے کو کامیاب ہونے نہیں دیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام اہل السنہ کہا جاتا ہے، بڑے مشہور و معروف امام، سب سے ضخیم بڑی کتاب حدیث کی انہی کی ہے، مسند احمد. ان کے زمانے میں ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا. وہ کیا؟ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ یہ سب ایران کا فلسفہ جب مسلمانوں کے پاس آیا تو عقل خراب ہوئی بہت سارے لوگوں کی. کہنے لگا قرآن مخلوق ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت بدلتی نہیں، اللہ کی صفت ہمیشہ رہے گی. اس لیے امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن غیر مخلوق ہے. یہ مسئلہ عوام کے سمجھنے کا نہیں ہے، صرف اشارہ کر دیتے ہیں. کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا، بلاتے پوچھتے قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ کہا غیر مخلوق ہے. کہ تمہارا جس کی گردن. ہزاروں آدمی نے جان دے دی، لیکن یہ نہیں بولے صاحب قرآن مخلوق ہے. نہیں، ایسے کتنے فتنے آئے، لیکن مسلمانوں نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا. لہٰذا دنیا کے اندر شریعت گزارنے کا طریقہ یہودیوں کو بتایا گیا ان کے زمانے میں. عیسیٰ علیہ السلام آئے، تھوڑی تبدیلی کے ساتھ وہی قانون باقی رکھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن مجید کو مکمل شکل میں نازل کر کے قیامت تک کے لیے اللہ نے دستور بنا دیا. اسی پر مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بہت سارے مذاہب ہیں، ایک دو دین نہیں، کتنے ادیان ہیں. 100 ادیان ہوں گے، زیادہ ہوں گے، اللہ کو معلوم. بہت ادیان ہیں. ہر ایک کا ایک کلچر ہے، ہر ایک کی ایک تہذیب ہے، ہر ایک کی ایک روایت ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ صاحب یہ جمہوری ملک ہے، سب لوگوں کو یہ قانون بنا دیا جائے، یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ. اللہ کی بات نہیں ہوتی تو ہم کہتے ضرور بناؤ. یہ ہمارا قانون تو نہیں نا، اللہ کا قانون ہے. ہم کیسے بولیں ہاں بدلو کوئی بات نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم شریعت کا انکار کر رہے ہیں، شریعت کو نہیں مان رہے ہیں. کافروں نے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ آپ کا قرآن ہے نا، اس کے اندر ہمارے معبودوں کی برائی ہے، وہ چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. آپ ایک دوسرا قرآن لاؤ، ہم آپ کی بات مانتے ہیں. قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی. نبی کریم سے کہا گیا تم کہو میں قرآن کو کیسے بدلوں گا؟ جی میرا قرآن ہے کیا؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا قرآن ہے، میں کیسے بدلوں گا؟ کبھی تو کافروں نے سے کہا کہ صاحب تمہاری تعلیم بدل دو، اس میں ہمارے بتوں کی کوئی برائی نہیں رہتی، سب مل کر ایک دوسرے کا زندگی گزارے. کہا نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک مرتبہ کافروں نے یہ سوچا بھئی یہ روز روز کا جھگڑا کیوں؟ مسلمان کافر مکے میں شروع کیے لوگ، سب مل کر ایک ہو جائیں. ان سے کہیں کہ تم ذرا دن بتوں کی پوجا کرو اور ہم اللہ کی عبادت کریں گے. جیسے یوں کہا جائے کہ صاحب ہمارے مندروں میں تم آؤ، تمہاری مسجد میں مانتے ہیں. اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون. ارے ایسے سمجھتے یہ دین میرا ہے،
تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی کبھی میں عبادت نہیں کر سکتا. یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا سب ایک دن کو مانے، سب کا دن مل کر ایک بن جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا حکومت یہ چاہتی ہے کہ سب جمہوری ملک ہے تو سب کا قانون ایک بن جائے. نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. کوشش تو بہت مرتبہ کی گئی، اب بھی کی جا رہی ہے. اب اس وقت چونکہ مرکز میں حکومت ایسی ہے کہ سب ایک طرح سے مسلمانوں کے مخالف ہے، اسلام کے مخالف ہے، اس لیے ذرا زور سے آواز نکالی جا رہی ہے سب بدلو. کیا بدلنا ہے؟ بدلنے میں بہت ساری باتیں بدلیں گے. ہم تو کہتے ہیں بھائی یکساں سول کوڈ ہے تو جرم جو ہوتا ہے مجرم کو بھی سخت سزا دو. اگر کوئی مسلمان پکڑا جائے تو مقدمہ نہیں، کچھ بھی نہیں، جیل میں ڈال کے بھرو. اور اگر کوئی غیر قوم کا پکڑا جائے تو چھوڑ دو اس کو پوچھ تحقیق کر کے. آج ہمارے کتنے نوجوان بچے جیلوں میں بند ہوں گے، کوئی جرم اب تک نہیں، 10 سال سے پڑے ہیں، 15 سال سے پڑے ہیں، 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد کہتے ہیں کیا بھی ان کا جرم ثابت نہیں ہو، چھوڑ دو. کتنی مثالیں ہیں جی. قانون سب کے لیے، جرم کا قانون یکساں ہونا چاہیے. یہ تو عائلی قانون ہے، زندگی گزارنے کا گھریلو قانون ہے، نکاح مسائل. ویسے سزا کا قانون بھی ایک ہونا چاہیے نا. وہاں سے شروع کرو کہ صاحب کون کون مجرم ہے پکڑو اس کو. ایک مسلمان اگر بیان دے دے تو ساری پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہوگا، اور ہمارے خلاف کوئی بیان دے دیں ہم ان کو 2020 تک ہندو بنا کے چھوڑیں گے، ان کا مذہب بدل کے چھوڑیں گے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں. یہ ٹیررسٹ نہیں ہے. تو پہلے تم وہاں سے شروع کرو کہ سب کے لیے جرم کا یہ قانون، سب کو مارنا، سب کو جیل میں ڈالنا، دنیا میں امن شانتی قائم ہو جائے گی. اب یہ جو مسائل ہیں، کیا اہم مسئلے ہیں، یہ ایک مثال ہم دے کے بتا دیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے. طلاق کا مسئلہ. طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ طلاق ثلاث، 3 طلاق دینا. حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، صلح صفائی کی کوئی بات نہیں، مار پیٹ ہے، کیا کریں گے؟ ان سے ہم یہ نہیں بول سکتے زندگی بھر تم کو ایسے ہی رہنا ہے. نہیں، شریعت نے اس کا حل بتایا. تو اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو بیوی کو سمجھانا ہے. بیوی شوہر کو سمجھائے گی اگر غلط ہے تو. ہم تو شوہر سے کرتے ہیں، شوہر بیوی کو سمجھائے گا یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، شوہر کے اطاعت فرما برداری کرو، نماز پڑھو، فلاں فلاں کرو، سب سمجھایا. نہیں مانتی ہے کیا؟ بیوی سے الگ سو، تم ایک کمرے میں وہ ایک کمرے میں سوئے گی، تب بھی نہیں مانتی ہے کیا؟ اب کیا کریں؟ ان کو ہلکی مار مارو. شوہر کو حق ہے بیوی کو مارنے کا، لیکن ہڈی پسلی نہ توڑے، مارنے کا حق ہے شریعت کا. تب بھی نہیں مانتی. اب عورت کی طرف سے، بیوی کی طرف سے ایک پارٹی یا ایک آدمی، اور لڑکے کی طرف سے ایک پارٹی ایک آدمی، دونوں بیٹھیں گے، دونوں کی شکایت سنیں گے. سننے کے بعد کس کا قصور ہے بتائیں گے. شوہر کا قصور ہے، بیوی کا قصور ہے. اب یہ فیصلے کو ماننے کے بعد ہاں شوہر کا قصور ہے، شوہر سے کہیں گے بھائی نہیں رکھنا چاہتے کیا، بیوی کو طلاق دو. نہیں میں طلاق نہیں دوں گا. بیوی سے کہیں گے تم خلا لے لو. خلا لینے کے لیے بھی شوہر کہے گا میں تم کو طلاق دیا. اگر نہیں بولتا ہے تو نکاح کو کاٹ دیں گے پارٹی والے، یعنی کہ جو حکم بیٹھے خلاص نکاح توڑ کے جاؤ. اتنا آسان طریقہ. ایک ساتھ طلاق نہیں ہے. دیکھو کتنا کام کرنا پڑتا ہے طلاق کے لیے. پہلے تو سمجھانا، بستر الگ کرنا، مارنا، ہلکی مار، حکم بیٹھنا، اس کے بعد طلاق. ایک. دوسری شرط کیا ہے؟ بیوی کو طلاق دینا چاہے تو
حیض کے دن میں طلاق نہیں دینا، ماہواری نہیں دینا۔ دوسری بات یہ ہے، نہا لی عورت، سب کچھ ہوا، تم صحبت کریے بیوی سے، اب طلاق نہیں دینا۔ صحبت کرے تو نہیں طلاق، حامل آؤ گے تو تب طلاق دے سکتے، حمل آ گیا 3 مہینے گزر کے پیٹ بڑا، ہاں اب طلاق دے سکتے۔ لیکن جس صحبت میں، جس طہر میں، پاکی میں عورت سے صحبت کیا، اب طلاق نہیں دینا۔ پھر اور کیا کرنا ہے؟ حیض کے دن میں طلاق نہیں دینا، انتظار کرنا۔ حیض آ کر ختم ہو گیا، نہا لی، تب 2 آدمی کو گواہ بنانا۔ پھر میں بھی میری بیوی کا جھگڑا بہت ہو گیا، سمجھاتے تو بھی سمجھتی نہیں، نصیحت کرے تو نہیں، مارے تو نہیں، بستر الگ کرے تو نہیں، اب دونوں گواہ رہیے۔ بلا کے بیوی سے کہا میں نے تم کو طلاق دی، 2 آدمی گواہ۔ اب بیوی کیا چلے جائے گی گھر کو؟ نہیں، شوہر کے گھر میں رہے گی، بات بھی کرے گی، بناؤ سنگار کرے گی، لیکن الگ الگ رہیں گے، طلاق ہو گئی نا۔ اس کو بولتے ہیں طلاق رجعی، واپس لے سکتا۔ کب تک واپس لے سکتا؟ 3 مہینے۔ افسوس ہوا، رنج ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، پھر 2 آدمی کو بلا کے کہا دیکھو بھائی میں طلاق دیا تھا، ابھی 2 مہینہ ہوا، 1.5 مہینہ ہوا، 2.5 مہینہ ہوا، ابھی کچھ دن باقی ہیں 3 مہینے کو، میں بیوی کی طلاق واپس لے لیتا ہوں۔ ہو گیا جی، یہ ایک طلاق دیا، 3 مہینے انتظار کرو۔ نہیں، دل میں بہت رنج ہے، ہر مہینے ایک طلاق دے گا، نہائی طلاق، نہائی طلاق، 2، تیسری طلاق دیا تو بیوی گھر کو چلے جائے گی۔ اب یہ 2 طلاق میں بیوی شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، شوہر پورا خرچہ برداشت کرے گا، اس کے کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، علاج کا، اس کے بناؤ سنگار کا سب دینا۔ یہ نہیں کہ طلاق دے دے تو چلا جاؤ گھر کو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ طلاق کا طریقہ ہے۔ ایک طلاق دیا، 3 مہینے تک بھی کچھ بھی نہیں ہوا، اب ختم، اب بھی نہیں ہوا۔ ایک ہی طلاق دیا، 3 مہینے، اتنی لمبی مدت میں واپس نہیں لیا، اب ختم، خرچہ بھی نہیں، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں، کپڑا نہیں، کچھ نہیں، جاؤ اب چلی جائے گی میں کہ۔ اس کے بعد دونوں میں بات چیت ہوئی، دیکھو غلط کریں ہم لوگ، ہم پھر مل جائیں، ہاں شادی کر لو، نیا نکاح، ایک ہی طلاق دیا نا۔ دیکھو کتنی گنجائش ہے، عورت کا کتنا خیال کرتی ہے شریعت۔ یہ آسان طریقہ، 2 طلاق کے بعد بھی ایسے 3 طلاق دے دیے، اب نہیں۔ 3 طلاق کب دیا؟ 1 مہینے کے بعد دیا، یہ تو 3 مہینے، پھر اس کا شادی ہوئی، پھر اس کے بعد زندگی گزارے، پھر اس کے بعد 1 طلاق دیا، 3 مہینے کے بعد پھر الگ ہوئی، پھر اس کے بعد شادی کر لیا 2 طلاق کے بعد، پھر 3 مہینے کے بعد آپ نہیں شادی کر سکتے اس سے۔ وہ عورت کسی اور سے شادی کر کے اس کا شوہر غصے کی حالت میں، کسی بھی حالت میں طلاق دیا، عدت کے بعد اب تم شادی کر سکتے۔ وہ جو دوسرا آدمی شادی کیا نا، اس کو بولتے حلالہ، اس کا واسطے حلال کیا، انہیں شادی کی نیت سے کیا تو جائز نہیں، اپنے دوست کے واسطے اس کی بیوی واپس کرنے شادی کیا، لعنت ہے اللہ کے اوپر۔ اس کو شریعت میں کہا گیا کرایہ کا بکرا، کرایہ کا سانڈ، التیس المستحرم حرام ہے۔ شادی کرنے کے نیت سے شادی کی ہے، 1 سال 2 سال کے بعد لڑائی جھگڑا ہوا، انہیں طلاق دیا، اب پہلا شوہر اب کر سکتا۔ کتنی عورت کی رعایت ہے دیکھیں شریعت کے اندر، اتنی سختی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھا، عرب میں کیا تھا؟ طلاق طلاق طلاق، 1000 طلاق، 100 طلاق۔ ایک آدمی انصاری نے اپنی بیوی سے کہا میں تجھے چھوڑوں گا بھی نہیں اور تجھے رکھوں گا بھی نہیں ستاؤں گا۔ وہ کیسے؟ طلاق دوں گا، 3 مہینے سے پہلے بولوں گا واپس، پھر اس کے بعد طلاق دوں گا، پھر ذرا دن کے بعد بولوں گا واپس، ایسے ہی ستاتا رہوں گا، 100 مرتبہ طلاق، 50 مرتبہ طلاق۔ عورت نے آ کے کہا اللہ کے رسول میرا شوہر ایسے کرتا ہے،
اچھا یہ آیت نازل ہوئی میگزیمم 3 طلاق، طلاق مرتان 2 مرتبے طلاق دے تو تم کو اختیار ہے بیوی کو واپس کرنے کا، اس کے بعد بھی طلاق دے دیے اب نہیں، ہاں 3 طلاق میں مسئلہ ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاقیں دی، 3 طلاق دے دی، ان کو افسوس ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے اللہ کے رسول میں نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، کہا کہ واپس لے لو، کب نے 3 طلاق دے دی، کہا کہ تمہاری نیت کیا تھی، ایک حدیث میں سے آیا، کہا میری نیت 1 طلاق کی تھی، کہا بیوی کو بلا لو جی ہو گیا، تو 3 طلاق کا اعتبار شریعت میں نہیں ہے، اور 3 طلاق کا ذکر قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں، جو کچھ طلاق ہے واپس لینے والی طلاق، 1 طلاق دیے 3 مہینہ، پھر طلاق دیے تو پھر 3 مہینہ، نہیں تو 1 مہینہ، ایسے ہے سوا ہے ایک دم اٹھا کے فائرنگ کر دیں طلاق طلاق طلاق، یہ نہیں چلے گا شریعت میں۔ اسی اللہ کے رسول کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 سال تک ایسے ہی تھا۔ لوگ طلاق کو مذاق سمجھتے، 1 طلاق دینا چاہیے نا، 100 دیا، 1000 دیا، آسمان کے تارے کے برابر طلاق دیا، دل کی مذاق ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا شریعت کو کھلواڑ بنا لیا، کھیل ہے کیا، آپ کوئی 3 طلاق دے گا تو 3 ہو جاتی ہو، پھر بیوی کو واپس نہیں لینا، قانون بنا دیے، اس قانون پر عمل ہو گیا۔ اگرچہ کہ کچھ صحابہ اس کو نہیں مانے، لیکن امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کو 3 کر دیا۔ ایک زمانے تک ویسے رہا کہ سب 3 طلاق کو طلاق 3 سمجھتے تھے، ایک ہی وقت 3 طلاق دیا، بیوی کو بلایا، 2 اخبار رکھا، طلاق طلاق طلاق، تجھے طلاق دیا، تجھے طلاق دیا، تجھے طلاق دیا، تجھے 3 طلاق دیا، کچھ بھی بولو، کہا جا جاؤ، اب تجھے خرچہ بھی نہیں، رہنے کا بھی نہیں، کچھ نہیں، جا، ایسے ہو گیا۔ شریعت میں تو ایسے نہیں تھا، وہ تو اتنے دن شوہر کے ساتھ رہے گی، بناؤ سنگار کرے گی، سب کچھ کرے گی، اگر نہیں ہوا تو 3 مہینے کے بعد گھر کو جائے گی۔ یہ قانون شریعت کا ایک قانون سمجھ کے لوگ عمل کرنے لگے۔ امیر المؤمنین جو ہوتے ہیں ان کو کچھ چیزوں میں اختیار ہوتا ہے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارتے تھے، 40 کوڑے مارتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا 80 کوڑے مارو تھے، یہ قانون بن گیا، لیکن قیامت تک وہ قانون ہوگا کیا؟ نہیں۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہی ہے، انڈیا میں بھی دوسرے ممالک کے اندر ہے، یہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا تو کہا 3 ہو گئی، اب کوئی صورت نہیں، چلے جا کر۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں ہیں، 3 ہو جاتی، 3 1 ہوتی، اب سب اسی پر عمل کرتے تھے۔ اہل حدیثوں نے کہا کبھی یہ قانون نہیں ہے، آج اگر کوئی 3 طلاق دیا، 30 طلاق دیا، 300 طلاق دیا تو یہ 1 طلاق ہو، پھر اس کا طلاق دینا چاہتے ہیں 1 مہینے کے بعد دے، ایسے۔ تو یہ ہندوستان کے اندر ایک طرح سے عمل ہو رہا ہے مسلمانوں کے مابین۔ کوئی آدمی حنفی شافعی طلاق دے دیا، بیوی کو 3 30 300 3000 3 لاکھ 3 کروڑ، اس کے بعد مانا یہ تو بہت مصیبت ہو گئی، بیوی گئی، آ کے اہل حدیثوں سے فتویٰ پوچھتے، میں نے غصے کی حالت میں، نادانی کی حالت میں بیوی کو 3 30 300 طلاق دے دی، تو میری بیوی پھر میں واپس لے سکتا کیا؟ 3 مہینے ہوئے جی؟ نہیں، ابھی 15 دن ہوئے، 1 مہینہ ہوا، 1.5 مہینہ ہوا، 2.5 مہینہ ہوا، ہاں جی واپس لے سکتے۔ حدیث میں 3 30 300 طلاق کو ایک ہی ہے، واپس لے، کچھ بھی نہیں رہا، مسئلہ مشکل نہیں، بیوی کو واپس لے لیے، کوئی پیچیدگی نہیں۔ اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ صاحب نہیں، 3 طلاق کو ایک ہی طلاق، سب کی ختم۔ ہم کو تو کہیں گے صاحب یہ تو اہل حدیثوں کا مسئلہ کہ اچھا ہے، لیکن ہم یہاں اسلام کی جنگ ہے، اسلام کی لڑائی ہے،
ہم کہتے ہیں 3 کو ایک نہیں 3 مانیں گے. اس وقت ہم فتویٰ کوئی ہم سے آ کے پوچھے گا تو کہا 3 ایک ہوتی ہے، لیکن 3 والوں کا ساتھ دیں گے ہم، مسلم پرسنل لا بورڈ کا پوری طرح ساتھ دیں گے. صاحب 3 ایسے یہ قانون کی لڑائی چل رہی ہے، ہمیشہ تلوار لٹکتی رہتی ہے. 3 مرتبہ کوششیں ہوئی ختم کرنا، اس کو ختم کرنا، پورے ملک کا یہ قانون بنانا. ایسے ہوگا کیا؟ ناگالینڈ کا ایک قانون ہوگا اور کسی اور کا ایک قانون ہوگا، آسام کے آسامیوں کا ایک قانون ہوگا، بدل سکتے ہیں. ملک کے اندر خون خرابہ ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، سب ہوگا، لیکن بدلے گا نہیں یہ سب. جتنا ہے اس کو ٹھیک کرو، بس ہو گیا. اگر ایسا ہے تو سب جا کے فتویٰ پوچھو اہل حدیث سے، وہ فتویٰ دیں گے تم کو کہ 1 مرتبہ 3 طلاق دیتے 1 ہوتی ہے، قصہ ختم. نہ کورٹ کی ضرورت ہے، نہ کچہری کی ضرورت ہے. یہ سب مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے پیدا ہوتے کہ ممبر کو جمعے کے خطبے کو لوگوں نے بکواس، گالی، ان کے خلاف، ان کے خلاف یہی بولنا شروع کیا. مسائل بیان کر، طلاق کیا ہے، خلا کیا ہے، وراثت کیا ہے، اور سب اڈاپٹڈ چائلڈ متبنہ اس کا مسئلہ کیا ہے شریعت میں، یہ سب بیان کر کے عوام کو سمجھاؤ اور کہو یہ دین ہے ہمارا. نماز جیسے ویسے ہی یہ بھی طلاق بھی ہے، نکاح بھی ہے. سمجھائیں گے تو کوئی بات ہوگی نہیں. مسلمان جانیں گے، جانتے نہیں مسلمان. ایک عورت سے جا کے پوچھیں جس کے شوہر نے 3 طلاق دے دی، اس سے پوچھیں گے 3 طلاق دے دیے، تم کو پچھتاوا ہے نا، تم کو نکال دیے نا، تمہارے شوہر کے خلاف ہونا، ہاں برابر میرے شوہر کو مارنا، جیل میں ڈالنا، فلاں کرنا، ایسا بولے گی. اس کو کیا معلوم شریعت میں کیا ہے؟ تو اس لیے ممبر و محراب کو مسائل بیان کرنے میں استعمال کریں گے، یہ سب مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی. مسلم پرسنل لا بورڈ بہت کوشش کر رہا ہے سب مسلمانوں کے اندر بیداری آئے، لیکن مسلمان بڑی غفلت میں ہیں. آج یہ کہیں گے، کل یہ کہیں گے صاحب قرآن کی آیت نکالو، قرآن کی آیت نکالو. اس لیے کہ سول کوڈ میں یہ بھی ہے کہ صاحب ایک دوسرے کا مذہب کا احترام کرنا، ایک دوسرے کو گالی نہیں دینا، سب مل جل کر رہنا. تو مندر کو جاؤ، وہ مسجد کو آئیں گے، کیا کیا کریں گے جی؟ سب ایک ہو جانا نا. انڈین، ہندو نہیں، مسلم نہیں، شیعہ نہیں، پارسی نہیں، کچھ نہیں، انڈین. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ لہٰذا ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں 3 طلاق یہ طلاق ہے، ہم بھول کے مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دیں گے. اسلام کو بچانا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت فرمائے گا. لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے، مسائل کو بیان کرنا چاہیے. طلاق کی باتیں بہت ہیں، میں نے مختصر بات آپ کو بیان کی. اس کے علاوہ بھی دوسرے مسائل ہیں، موقع ملے گا تو ان پر بیان کریں گے. مسلمانوں کے دشمن